سنیے جی. جی کہیے. وہ دروازے کی اوٹ میں تھی. ایک خط لکھوانا تھا جی. ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا. میں نے کہا جی. مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی. جی میں نے کہا جی ایک خط لکھ دیں گے. وہ دھیرے سے بولی. آپ خالہ جی سے کہہ دیتی میں لکھ دیتا. میں بھی کچھ ہچکچایا تھا کیونکہ آج سے پہلے تو اس نے کبھی یوں مجھ سے بات نہیں کی تھی. جی وہ اماں سے چھپ کے لکھوانا تھا جی. وہ منمناتے ہوئے بولی. میں جو اپنے پلنگ پہ بیٹھا تھا اٹھ کے کمرے میں رکھی میز کے پاس آ گیا. کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا. ہاتھ میں قلم پکڑا. جی بولیے کیا لکھ دوں؟ آپ کے ماموں کے نام لکھنا ہے. اکثر مہربانوں کی والدہ اپنے بھائی کو ہی خط لکھواتی تھیں. نہیں جی کسی اور کو لکھوانا تھا. آپ اماں سے اس خط کا ذکر مت کیجیے گا. مجھے کچھ عجیب سا لگا. جی کہیے کیا لکھنا ہے؟ جی پہلے تو سلام لکھ دیں. پھر لکھ دیں کہ آپ کیسے ہیں. میں خیریت سے ہوں. یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کہہ کے وہ چپ ہوئی. میں نے کہا جی لکھ دیا. آگے کیا لکھوں؟ کہنے لگی لکھ دیں مہربانوں آپ کو بہت یاد کرتی ہے. یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں نمی اتری. پھر ایک سسکاری کی آواز ابھری. میرا چلتا قلم رکا. اگلے لمحے وہ گلا صاف کر کے کچھ سنبھل کے بولی. جی لکھ دیں کہ میں ابھی بھی آپ کے وعدے کی پابند ہوں مگر پھپھو جی نے اور انور نے بہت شور مچا رکھا ہے. روز دھمکیاں دینے پہنچ جاتے ہیں. خدا را میرے خط کی لاج رکھتے ہوئے اپنا وعدہ نبھانے آ جائیں. آپ کی مہربانوں. لگ رہا تھا بول نہیں رہی رو رہی ہے. میں نے کہا جی آگے کیا لکھوں؟ کہنے لگی بس اتنا ہی. میں نے کہا خط کس کے نام ہے؟ کہنے لگی واصل عبدالقیوم. آپ اسے جلدی سے بھیج دیجیے گا. میں آپ کی احسان مند رہوں گی. اس سے پہلے کہ وہ جاتی میں نے کہا سنیں. وہ کہنے لگی جی کہیے. میں نے کہا یہ کس پتے پہ بھیجنا ہے یہ بھی بتا دیں. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس پہ ایک پرانا سا